بتائیے آصف بھائی. میں بول رہا تھا کہ یہ مستحب عمل بتایا گیا ہے، اس کو کوئی فرض عین واجب کے درجے میں نہ رکھا گا، مستحب عمل. اس لیے کہ اپنے گھر میں بھی ویسا ہوتا ہے، جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو سال ہر سال لوگ خوشیاں مناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کی جانب سے حضور کی ولادت ہم لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، تو اس بنا پہ خوشی تو منا وہی سکتے ہیں. بات ہے، وہی جو آپ نے کہا تھا وہی دہرا رہے ہیں. ہو گیا میں سمجھ گیا. دیکھیے پہلی بات تو آپ نے جو بنیادی جواب تو سرفراز بھائی نے آپ دے دیا ہے، لیکن جو کہ آپ نے کچھ آیتیں پڑھی تھیں، اصل میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس طرح کی جتنی آیتیں پڑھ کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، پہلی بات تو اس کا سیاق و سباق کاٹ جاتے ہیں. جیسے ابھی آپ نے آیت پڑھی اما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے رب کی نعمت کو آپ بیان کیجیے. اب سوال یہ ہے، جب رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت بیان کرنے کا حکم دیا گیا تو آپ نے نعمت بیان کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سوال ہے بھائی، جس سے ہم دلیل لے رہے ہیں خود اللہ کے رسول نے وہ نعمت بیان فرمائی کہ نہیں؟ کیونکہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آپ بھی کہہ رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنا ہے اور نبی بنایا جانا ہے. تو کیا اللہ کے رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی کہ نہیں کی؟ میرے خیال سے ہر مسلمان کا اور آپ کا بھی یہی جواب ہوگا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم کی پیروی کی. اب سوال یہ ہے کہ وہ پیروی پھر کہاں ہے؟ حدیثوں میں ہے، تفسیر میں کہاں بیان ہوئی وہ پیروی؟ میرے بھائی آپ اس سورت کو پڑھیے، ہاں، کہ کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو آپ کا جو ہے کیا نام سے آپ کو سہارا دیا، ہاں، آپ میری جستجو میں سرگرداں نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو ہدایت دیا، تو آپ ایسا کیجیے ایسا کیجیے ایسا کیجیے اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجیے. یعنی آپ کی حالت ایسی تھی لیکن اللہ نے آپ پر کرم کیا، یتیمی میں آپ کو سہارا دیا، بے کفی میں سہارا دیا، آپ کا سر پر نبوت کو تاج لگایا اور آپ کو نبی بنایا، قرآن نازل کیا. نعمت اب ہم نے آپ پر کیا، آپ اس نعمت کا چرچا کیجیے اور اللہ کا شکر کیجیے. یہ اس آیت کا مطلب ہے، اور اسی طرح سے اس طرح کی تمام آیتوں کا مطلب ہے الگ الگ طرح سے. اب ان آیتوں کو اٹھا کر کے آپ اگر سیٹ کر رہے ہیں میلاد منانے پہ، خوشی منانے والی بات پہ، تو یہ درست نہیں ہوگی. اور میں کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں تو ابھی ہم نے بات کی، جب صریح دلیل آپ کے پاس ہے، اب لوگ جو قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس صریح دلیل ہے سوموار کو روزہ رکھنے کی. میرے بھائی جب سوموار کو روزہ رکھنے والی صحیح اور مرفوع دلیل ہے تو پھر روزہ رکھو نا سوموار کو. کیوں جو ہے اپنی یہ والی عید میلاد کے چکر میں پڑے ہیں؟ جب اللہ کے رسول سے ایک صراحت ہے اور ایک چیز ثابت شدہ ہے تو وہی کرو نا. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں مستحب ہے ہمارے یہاں، بات یہ صحیح نہیں ہے. جو چیز صرف مستحب ہوتی ہے، ہاں، اس کے ترک کرنے پر اس طرح کے مسئلے نہیں پیدا ہوتے ہیں. اگر یہ مستحب مانتے تو ایسا نہیں ہے، یہ مستحب نہیں مانتے، یہ تو باقاعدہ دین و ایمان کا مسئلہ بن چکا ہے اس وقت. تو میں نے یہ جو جواب دیا ہے یہ آپ کی بات کا جواب دیا ہے، یعنی اصل مسئلہ کا جواب تو ہو چکا. آپ نے جو باتیں پیش کی ہیں ان باتوں کو میں نے جواب دیا ہے. ایک مستحب ماننا بھی یہ کسی عام آدمی کے اختیار میں تھوڑی ہے کہ اپنے سے کوئی مستحب بنا دے. یہ دین کے مسئلے میں کیا چیز دین کا مسئلہ ہے، دین کے معاملے میں کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے یہ فیصلہ بھی اللہ کرے گا. استحباب، مستحب یہ شرعی اصطلاح ہے. مستحب یعنی عبادت کے معاملے میں کہا جاتا ہے یہ چیز مستحب ہے، تو وہ استحباب کا فیصلہ آپ نہیں کریں گے. استحباب کا فیصلہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوگا. آپ نہیں فیصلہ کریں گے استحباب کا. مستحب یعنی کس نے جانا، مستحب یعنی کس نے جانا، آپ کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ اس کے رسول مستحب جانیں گے، اللہ اس کے رسول اچھا جانیں گے تب ہوگا. یہ جو بدعت حسنہ بولتے ہیں، حسنہ کا مطلب کیا بھائی؟ دین کے بارے میں کوئی اچھی چیز، دین کے بارے میں کیا اچھا کیا برا ہے اللہ جانتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے دین میں کیا اچھا کیا برا ہے؟ یہ اتھارٹی آپ کو کس نے دیا کہ آپ دین کے بارے میں فیصلے کریں کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو یہ مستحب کہنا، مستحب کہنا یہ دین بنانا ہے. مستحب کہنا دین بنانا ہے. مستحب کوئی شخص اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا، یہ اللہ اس کے رسول طے کر سکتے ہیں کیا مستحب کہنا. جی، اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے.
جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔